السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آرزو کاظمی اور ہمیشہ کی طرح آپ میرے یوٹیوب چینل پر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں جی ڈاکٹر اظہر اسلم صاحب. بہت شکریہ کہ جا Thank you, پائیں. Arti. تھینک یو سو مچ. Yes, yeah. Assalamu alaikum to everyone. السلام علیکم. بالکل ٹھیک. اور پہلے بھی ہماری جب بات ہوئی تھی تب انڈیا پاکستان لڑ رہا تھا اور اب جو ہے وہ اسرائیل اور ایران کا مسئلہ چل رہا ہے. آپ اور لڑائی ہم کے لوگ وقت یہی کہہ مجھے رہے بلا ہیں. لیتی ہے جیسے میں نے صلح مجھے کروانی ہے. میں میری آپ کو ہر قسم بار بلانے کی کوشش کرتی ہوں. میں تو خود تنگ ہوں ان لڑائیوں والی نیوز سے، لیکن بہرحال کیا کریں، انفارچونیٹلی اب ایک بار پھر ہمیں بات کرنی ہے. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح سے اسرائیل نے اٹیک کیا، اس کے بعد ایران کی طرف سے اٹیک کیا گیا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو، جو اسپیشلی جو گلف کنٹریز ہیں، جو اسلامک کنٹریز ہیں، کیا وہ ایران کے ساتھ ہیں یا یہاں پہ وہی وہ شیعہ سنی والا کھیل کھیلا جائے گا؟ اور پاکستان نے تو ایسے کہا ہے کہ جی ہم ایران کا ساتھ دیں گے، لیکن کیا یہ دے پائیں گے؟ کیونکہ امریکہ کو بھی ظاہر ہے انہوں نے خوش رکھنا ہوتا ہے. اچھا، تھینک یو فار یور کوشچن. بلانے کے لیے بھی شکریہ. دیکھیں، اول تو بات یہ ہے کہ ہاں بالکل جنگیں جو سی وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن جیسے کہ کہا گیا کہ وہ سیاسی اسٹریٹجی کا فیلئر بھی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو جنگ مودی صاحب نے ہم پہ مسلط کی اور جو اب نتن یاہو نے ایران پہ مسلط کی ہے، یہ دو پاگل جنونیوں کی جنگ ہے جو انہوں نے مسلط کی ہے. اسرائیل کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اسرائیل اور ان کی سوسائٹی کا ایک بہت بڑا سیکشن وہ صہیونی زائونسٹ ایکسٹریمسٹ ہے. اور مطلب اس وقت اگر آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں اور آپ یہاں کے ویسٹ کے سیکولر حلقوں میں، عام انٹیلیجنسیا میں، یونیورسٹیز میں، کہیں پہ آپ خدا کا نام لے کے بات کرنے کی کوشش کریں نا، تو لوگ پاگلوں کی طرح پہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. یعنی خدا از ناٹ ڈن اینی لانگر، گاڈ از ناٹ ڈن، گاڈ از ڈیڈ ایز نیچے سیڈ ان ویسٹ. لیکن یہ ایک عجیب لوگ ہیں، ایک کلٹ ہے کہ جی ہمیں خدا نے 2000 سال پہلے یہ زمین پرومس کی تھی اور یہ زمین ہماری ہے، اور اب 2000 سال سے جو وہاں رہ رہا ہے ہم یہاں آ گئے. حالانکہ موسٹلی ان میں سے ہیں بھی کالونیل سیٹلرز جن کی نسلوں کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے یہاں سے. یعنی جو مطلب جن کے جو رنگ اور جینز کے لحاظ سے بھی، حالانکہ دعوے یہی کرتے ہیں کہ ہم ہیں. خیر اینی وے، لیکن بات یہ ہے کہ انتہائی جنونی قسم کا ان کا نقطۂ نظر ہے، انتہائی جنونی قسم کے یہ لوگ ہیں. اور یہ اپنی جنونیت کو خاص طور پہ جو لٹرلی پاگل جنونی قسم کی حکومت اس وقت نتن یاہو کے اس میں ہے. رہے گی بات اصل حملے کی، تو نتن یاہو تو گزشتہ 20 سال سے یہ پوش کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے ایران پہ حملہ کیا جائے، کسی نہ کسی طرح. یہ اوباما کے دور میں نہیں کر سکا، اس سے پہلے جارج بش کے دور میں نہیں کر سکا، اس کے بعد یہ ٹرمپ کے پہلے دور میں نہیں کر سکا، بائیڈن نے اس کو روکے رکھا. لیکن اب مطلب چونکہ وہاں پہ بھی ایک ٹرمپ صاحب آ گئے جو کہہ کے کچھ اور آئے تھے کہ میں جنگیں ختم کرواؤں گا، میرے زمانے میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، میں تو ابھی پہنچا بھی نہیں ہوں گا وائٹ ہاؤس میں، تو یوکرین کی جنگ ختم ہو چکی ہوئی ہوگی. اب یہ دعوے انہوں نے کس بیس پہ کیے تھے؟ اور ان کی اپنی میگا موومنٹ میں جو باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی یہ آپ نے جنگ نہ کروانے کی بات کی تھی اور اب آپ جو ان سا جنگوں میں حصہ لینے کے لیے انکریج کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ آج انہوں نے دعویٰ کیا ہے، جنگ جو نیوز میں پڑھ رہا تھا، واللہ عالم اب وہ فیک ہے یا نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے پیرنٹ کسی نیوز پیپر کو، اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم تھا کہ انہوں نے کب حملہ کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل نے ان کی شہر سے حملہ کیا، لیکن اس کا مطلب ہونے کی نہ بھی کریں کنفیس تو اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسرائیل حملہ کر ہی نہیں سکتا ہے ان کی شہ کے بغیر بھی اور ان کی مدد کے بغیر بھی، کیونکہ عراقی ایئر اسپیس پہ یو ایس ڈومینیٹ کرتا ہے. قطر میں، کویت میں یو ایس کے بیسز ہیں، میرا خیال عمان میں بھی شاید ہیں، سعودیہ میں تو ہیں. تو اوبویسلی وہاں سے یہ ریفیولنگ میں ان کی مدد دیتے ہیں سب کچھ. تو ان کی مدد کے بغیر تو حصہ کیا نہیں جا سکتا. لیکن تو مطلب اب جنگ مسلط کر دی گئی ہے، تو یہ جو نتن یاہو جیسے جنونی لوگ ہیں، دے ول ناٹ اسٹاپ ایٹ اینی تھنگ. دیکھیں نا، یہ جو پاگل انسان ہوتا ہے اس کی مائنڈ میں جو اپنا ایک ڈیلوژن ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کرتا ہے، کیونکہ ان کے مائنڈ میں ایک گریٹر اسرائیل کی ڈیلوژن ہے. اور اس جنگ کے جو بہت شدید مضمرات اور کانسیکوینسز ہیں وہ پاکستان کے لیے ہیں، کیونکہ پاکستان کسی طرح سے یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ ایران ہے جو سا وہ اس جنگ کو لوز کرے یا ایران کا کوئی شدید نقصان ہو.
اول تو ہم ایران کی جو اپنی انٹیلیجنس فیلیئرز ہیں اور جو کچھ وہاں پہ ہوا ہے اس کو اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور ہم صرف اس کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو پاکستان کسی طرح سے یہ افورڈ نہیں کرتا، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو گلف سٹیٹس اور سعودی عربیہ وہ امریکہ کی جیب میں اور گود میں بیٹھے ہیں، جیب میں بیٹھے ہیں، جو بھی کہہ لیں اس طرح بیٹھے ہیں، اور آئی ڈونٹ تھنک اس کا شیعہ سنی سے کوئی تعلق ہے، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ یہ لوگ چونکہ سارے شیخ، ان کو لائی بھی برٹش امپائر تھی، جب آٹومن امپائر ٹوٹی ان کی ہسٹری بھی یہی ہے، یہ اس وقت سے امریکہ کے اور پہلے برٹن کے اور اس کے بعد امریکہ کے تو پھیل ہی رہے ہیں، اور انہی کے تفعیل سے ان سب کی حکومتیں چلتی رہی ہیں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے شیخ تھے یار، ان کی تو قبائلی شیخ تھے، نومیڈز تھے، ان کا تو ان کو تو کوئی چیز پتہ ہی نہیں تھی۔ تو اب چونکہ ان کی وہ ریاستیں بن گئی ہیں تو ان میں پیسہ آ گیا ہے، ان کے پاس آئل ہے، آئل رچ اسٹیٹس ہیں، تو اوبیسلی اس کا فائدہ اٹھا کے وہ اپنے آپ کو پل تو انہوں نے کر لیا ہے بڑی حد تک۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ جو پچھلے دنوں ٹرمپ صاحب نے دورہ کیا، $1 ٹریلین کوئی دے رہا ہے، 600 بلین کوئی دے رہا ہے، 1 ٹریلین کوئی دے رہا ہے، تو اللہ کے بندو 600 بلین کر لیں یا 1 ٹریلین کریں، $1 خرب تم اپنے ملک کے اندر لگاؤ تو تم کتنی یونیورسٹیاں جس سے سائنٹسٹ، ٹیکنالوجسٹ، کتنی نئی ٹیکنالوجیز، کتنی نئی مینوفیکچرنگ کر سکتے ہو، تمہیں کوئی چیز خریدنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ چونکہ سب کے سب ذہنی غلام ہے، اب کنگ عبداللہ کو دیکھ لیں، وہ سب سے بڑا ذہنی غلام ہے، کہ وہاں سے جب اسرائیل اوپر سے اڑتا ہے تو ان کو اڑنے دیتا ہے، لیکن جب یہاں سے ایرانی کرتے ہیں اپنا جوابی وار تو ان کے میزائلز کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو الٹیمیٹلی جو یہ گلف کا جو جزیرہ نما عرب کہتے ہیں جس کو ہم، جس میں یو اے ای بھی ہے، یہ قطر، بحرین، کویت، جارڈن اور سعودی عربیہ، ان میں سوائے یمن کے باقی سب کے سب ہیں جو سے امریکہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں، اور امریکہ ان کو ڈومینیٹ کر رہا ہے، اور امریکہ خود ہے جو ان سے ظاہر ہے اسرائیل سے جنگ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ امریکہ سے جنگ کریں، کیونکہ امریکہ کی مدد کے بغیر اسرائیل کی بھی جنگ کر ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنا سارا اسلحہ آ رہا ہے، F-35 اڑتا ہے تو آپ کا خیال ہے کہ اس کے فیول کتنا چاہیے ہوتا ہے اس کو، جتنے 1000 کلومیٹر وہ اڑ کے اوپر سے ایران کی طرف آئیں، تو آپ کا کیا خیال ہے اس کا خرچہ کون دے رہا ہے؟ یہ امریکہ ہی تو خرچہ دے رہا ہے۔ یہ جو 2,000 پاؤنڈ کے بم انہوں نے غازہ پہ مارے، یہ کہاں کے بنے ہوئے؟ امریکن بنے ہوئے، برٹش ان کو سپائی پلین دے رہے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں برٹن میں لندن میں بیٹھا ہوں، 2 دن پہلے یہاں پہ ریویل ہوا ہے کہ وہ یہاں پہ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں ان کو، اور یہی برٹن جو جب آئسس میں لڑنے گئے تھے، افغانستان میں لڑ گئے تھے برٹش مسلمان، اور یہ کہیں اور لڑنے گئے تھے، تو یہ ان کو پکڑ کے ان کو مجرم قرار دے رہے تھے۔ یہ کتنے اسرائیلی برٹن ہیں جو ان سے وہاں جا کے لڑتے ہیں، اسرائیل کی آرمی میں لڑتے اور یہاں واپس آتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ سو دا پوائنٹ بینگ کہ برٹش انیشلی اینڈ ناؤ یو ایس لیڈ ویسٹرن ہیجومنی جو ہے، اسی لیے تو بار بار نیٹنیاہو یہ کہتا ہے نا میں ویسٹرن سویلائزیشن کا حصہ ہوں۔ آپ دیکھ لیں یورپین سانگز کانٹیسٹ ہوتا ہے، یورو ویژن، تو اس میں اسرائیل شامل ہوتا ہے، تو اسرائیل یورپ میں کب سے آ گیا؟ اسرائیل تو مڈل ایسٹ میں ہے۔ ہاں، فٹ بال کا کانٹیسٹ ہوتا ہے یویفا، اس میں اسرائیل شامل ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو سیویجز، یعنی ہم سب وحشی جنگلی ہیں، ان کے خلاف جنگ میں وہ فرنٹ لائن سٹیٹ بن کے کہتے ہیں ہم کھڑے ہوئے، ہم تو تمہاری اس کو بچا رہے ہیں۔ اور آپ ان ویسٹرن لیکیز کی مطلب ان کی مذہقہ خیزی دیکھیے، جتنے کیئر سٹارما دیکھ لیں، مرز جرمنی کا دیکھ لیں، میکرون دیکھ لیں، ارسولا دیکھ لیں، ان کے بیانات دیکھیں۔ وہ جرمنی والے اتنے پاگل ہیں، ابھی ایران نے حملہ بھی نہیں کیا تھا تو ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ جی وہ ایران نے حملہ کر دیا اور اس کا رائٹ آف سیلف ڈیفense کر رہے تھے۔ سو دا پوائنٹ بینگ کہ اس بات کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ جو کلیش آف سویلائزیشن کی تھیوری ہے اس میں بہت سا ٹروتھ ہے۔ یہ جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ صرف ایران کے خلاف نہیں ہے۔ آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں جو قسم کے بیانات یہ لوگ دیتے ہیں، یہ اسلامک جہاد، اسلام جہاد مسلمان، یہ اوپنلی نام لے کے اس کے خلاف جنگ قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ہے جو ان سے وہ کتنا افورڈ کر سکتا ہے۔ اگر آج ایران کو شکست ہوتی ہے ان اے وے، چاہے رجیم چینج کے بغیر یا اس کے ساتھ ہو، اگر اس کے بغیر ہوتی ہے تو بھی بہت بری ہے، کیونکہ دیٹ مینس کہ اسرائیل نے ڈیفینیٹلی گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پورا کرنا ہے۔
وہ گریٹر اسرائیل کا مطلب نیسیسریلی یہ نہیں ہے کہ وہ زمین پہ ہی قبضہ کر لیں گے، لیکن ان کا انفلوئنس سعودی عربیہ سے نارملائزیشن ہو جانی ہے، دیٹس اٹ. باقی چیزیں نارملائزیشن کی پہلے ہوئی بھی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ پہلے بھی جون سا ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان عربوں کو تو کتنی دفعہ وہ بیوقوف بنا چکے ہیں پہلے ہی. وہ تو انتہائی اعلیٰ طریقے سے کام کرتے ہیں ٹیکنیکلی، تو دے آر ویری ویری سکسیسفل پیپل، ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا یہ. سو اگر رجیم چینج کے ساتھ اور تو اگر وہ وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور رجیم چینج کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے وہ جیسے انہوں نے، آپ کو پتا ہے شاید ایک ہفتہ پہلے رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا ہے اس کی شادی ہوئی ہے، اور وہ ان کا ریلیشن شپ ایک جوش فیملی سے ہے. سو دا پوائنٹ بینگ کہ اگر وہ اس کو واپس لاتے ہیں یا رجیم چینج کر کے کسی اور پرو اسرائیلی پرو ویسٹرن کو بٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے تو ایک سائڈ پہ انڈیا ہے، اب دوسری سائڈ پہ وہ آ کے بیٹھ جائیں گے. اور آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں جو انٹرسیپٹ کی ہے کنورسیشنز موساد اور بلوچستان BLA کے لیڈر نظر اللہ بلوچ اور دوسرا آرگنائزیشن ہے اس کے لیڈر کے درمیان. سو اٹ از وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو ہمارے سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہی ہے نتن یاہو کی وہ ٹیپ جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو اسلامی ملک کو تو کبھی ایٹم بم نہیں لینے دے سکتے، پہلے ہم نے ایک دفعہ پاکستان کو لینے دیا اور ہم نے پاکستان وہ بہت بڑی ہماری غلطی تھی. اور یہ ویل نون بات ہے، انہوں نے کبوٹا پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی، یہ ویل نون بات ہے. ابھی جو خبریں چلی تھی کہ کشمیر میں اسرائیلی کمانڈوز آئے ہوئے تھے، اور آپ دیکھ لیں اس وقت انڈیا کی جو ایکس بھرا پڑا ہوا ہے یہ وی اسٹینڈ ود اسرائیل. تو پوائنٹ بینگ کہ پاکستان از ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن، اور وہ ڈیفیکلٹ سچویشن پھر ہمیں اپنے اندر پہ ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری اقتدار میں رہنے والے لوگوں نے پچھلے 40-50 سال سے بیوقوفی کے اوپر بیوقوفی کی ہے. ہماری اتنی ٹیلنٹڈ قوم ہے، دنیا بھر میں جاتی ہے تو پاکستانی سب سے آگے ہوتے ہیں. اتنی ٹیلنٹڈ قوم ہے کہ اس کا اخلاق برباد کیا ہے، اس کی صحت برباد کی ہے، اس کی تعلیم برباد کی ہے، ہیومن کیپٹل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، نظام کو کسی طریقے سے چلنے نہیں دیا، نظام کو بیچا گیا ہے، پیسے منی لانڈرنگ کر کے باہر گئے. کیا جرنیل دیکھیں، کیا کچھ جسٹس دیکھیں، کوئی پولیٹیشین دیکھیں، کوئی بیوروکریٹ دیکھیں جن کے پیسے یہاں باہر نہیں ہیں. یار میں لنڈن میں بیٹھا ہوں، کتنے نام تو میں آپ کو یہاں لسٹ دکھا کے دے سکتا ہوں جو آتے ہیں یہاں پہ اپنے پیسے لے کے آتے ہیں، یہاں ان کے پیسے ہیں. پاکستان سے پیسہ لوٹ کے باہر لے آئی ہے ساری اشرافیہ، پاکستان کے بزنس مین کو بھگا دیا ہے وہاں سے، مینوفیکچرنگ بالکل ختم ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، ایگریکلچر کو ختم کر دیا. نیدرلینڈز یار اتنا سا چھوٹا سا کنٹری ہے، پاکستان سے کوئی 100 گنا چھوٹا ہے، ان کی ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے، ہم زرعی کنٹری کہلاتے ہیں. اپنے 45% بچے ہمارے، تو ہم نے تو ہر جگہ ہاؤسنگ اسکیم جو بنا دی ہے تو ہم فصل کہاں لگائیں گے؟ ہم نے DHAs بنانے اور بیریئرز ہاں ہاؤسنگ اسکیمز بنانی ہے، کیونکہ یہ ہمارا شارٹ ٹرم ہے کہ ہم نے وہ بس وہ 2-4 پیسے ہیں جو ان سے بنا لینے، اسی کاغذ کو بعد میں ہم نے کھانا ہے، اسی کاغذ کو ہم نے پینا ہے. یہی سونا اور ڈیل کے جو ہے نا جون سا اس کو پگھلا کے ہم پیا کریں گے. مطلب پاگل پن کی حد کر دی ہے پاکستانیوں نے. مطلب دس واز ہیپننگ، اور اس مومنٹ نے آنا تھا، بلکہ اس سے ورس مومنٹ نے آنا ہے. آپ یقین کریں جہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے within a year we will be facing another war. اب وہ چاہے ایسٹرن فرنٹ سے آئے چاہے وہ ویسٹرن فرنٹ سے آئے، وہ آئے گی ضرور definitely and we'll have to be ready for it. لیکن اب آپ مجھے یہ دیکھیے کہ it's such a paradox. اگر پاکستانی فضائیہ اتنی اچھی تیاری کر سکتی ہے اور اتنی پروفیشنل ہو سکتی ہے اپنے محدود وسائل میں، تو کیا پاکستان کے سائنٹسٹ ٹھیک نہیں ہو سکتے؟ پاکستان کا تعلیمی نظام اچھا نہیں ہو سکتا؟ پاکستان میں جسٹس کا نظام اچھا نہیں ہو سکتا؟ زراعت اچھی نہیں ہو سکتی ہے؟ مینوفیکچرنگ اچھی نہیں ہو سکتی؟ پاکستان کی سڑکیں ٹھیک نہیں بن سکتی ہیں نا ساری. یہ وہی پاکستانی ہے نا جنہوں نے یہ فضائیہ بنائی ہے، کوئی آسمان سے تو نہیں اترے یہ پاکستانی، یہ وہی ہے ہماری بہن بھائی ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا. تو باقی شعبوں میں کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اس لیے کہ پہلے آپ 10 سال 15 سال تک زرداری اور شریف خاندان کو چور کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی چور خاندان کو لا کے بٹھا دیتے ہیں دونوں کو.
مطلب پاگل تو نہیں ہے انسان یار, ان کو نظر نہیں سر چور تو وہ بھی ہے نا جو ان کو لا کے بٹھاتے ہیں. جب آپ نظام کو بالکل برباد کر دیتے ہیں, نظام کو برباد کرتے ہیں, سیاسی نظام کو, معاشی نظام کو, سماجی نظام کو, لوگ ملک کو چھوڑتے ہیں, بھاگنے کو تیار ہیں, ڈنکیاں پکڑ کے بھی بھاگ رہے ہیں, چوری کر کے بھی بھاگ رہے ہیں, پیسے دے کے بھی ویزا باہر لے کے جا رہے ہیں, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ویسے ہی اپنی تعلیم کی بیس پہ باہر جا رہے ہیں. جو لوگ 50-60 کے پیٹے میں ہیں, جن کے پیسے بن چکے ہیں, وہ بیچارے اپنی جائیدادیں بیچ کے باہر جا رہے ہیں. جب ہم نے ملک کی یہ حالت کر دی ہوگی تو کل جب یہ جنگ آ کے کھڑی ہوگی اسی جگہ پہ تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن سر اصل چور تو وہ ہے نا جو ان چوروں کو لا کے بٹھاتے ہیں, جن کا ریفرنس دے رہے ہیں, اصل میں تو وہ ہے. اگر انہیں اپنی کنٹری سے پیار ہی نہیں ہے, ان کو پتا ہے کہ ہم نے باہر چلے جانا ہے, فیملی پہلے ہی باہر ہے, بزنس پہلے ہی باہر ہے, یہاں ان کا کچھ رکھا ہی نہیں, یہاں پہ تو میرے جیسے ورکنگ کلاس رہ جانی ہے, تو وہ کیوں کریں گے یہاں پہ کام؟ جو فصل کی آپ بات کر رہے ہیں, ہر جگہ انہوں نے ہاؤسنگ اسکیم بنا دی ہے, اناج ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس. یہ جو حملہ اسرائیل کا ہے یہ پاکستان کے لیے بہت بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے. اس سے بڑا ریڈ فلیگ نہیں ہو سکتا. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی تھیوری پہ بلیو کرتے ہو, کسی چیز کو دیکھ لیں. آپ امریکن جو ایڈمرل تھے مائک ملن, میرا خیال ان کا نام ہے, ان کی ویڈیو دیکھ لیں اٹھا کے, جب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دکھایا گیا کہ بھئی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے 7 مسلمان ملکوں پہ حملہ کرنا ہے, ان کو برباد کرنا ہے. آپ کا خیال ہے ان کو کرنے کے بعد پاکستان کو چھوڑ دیں گے؟ معاشی طور پہ جس طرح آئی ایم ایف نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے, ہمارے سارے فیصلے آئی ایم ایف کرتا ہے. ہمارے یہاں مطلب جو 25 ٹریلین کا بجٹ ہے اس میں سے 8 ٹریلین یعنی 1/3 بجٹ ہے جو 30%, تقریباً 35%, وہ ہم قرضوں کی ادائیگی کے انٹرسٹ پیمنٹس میں کر دیتے ہیں. سر تو آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا نا ہمارے سے پیسہ مانگو بار بار آ کے, 26 بار ہم آئی ایم ایف میں گئے. اس کے بعد جب ہم 1.5 کھرب روپے کا بجٹ لگاتے ہیں, آپ مجھے بتائیں 1.5 کھرب کام نہیں ہوتا, رائٹ؟ 1.5 کھرب کا ترقیاتی بجٹ ہے, کتنے سال سے چلا آ رہا ہے. نہ ہمارا تعلیمی نظام درست ہے, نہ ہمارا صحت کا نظام درست ہے, نہ ہمارا جسٹس کا نظام درست ہے, نہ ہماری پولیس ٹھیک ہے, نہ ہماری سڑکیں ٹھیک ہیں, نہ ہمارے اسپتال ٹھیک ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی بلدیاتی نظام موجود ہے. ہمارا سیاسی نظام ہے تو وہ لوٹ کھسوٹ پہ مبنی ہے. ہمارا بیوروکریٹک نظام ہے تو وہ لوٹ کھسوٹ پہ مبنی ہے. بلکہ وہ تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا, وہ تو ابھی تک کلونیل نظام چل رہا ہے جس میں آپ ان کی رائے ہے, آپ سٹیزن تو ہے ہی نہیں, آپ شہری ہے ہی نہیں ہے, آپ کا حق ہے ہی نہیں ہے کوئی. بیوروکریٹک نظام تو اتنا ظالمانہ نظام چل رہا ہے پاکستان کے اندر. سو یہ مطلب اس صورتحال میں جب اتنا بڑا ریڈ فلیگ آ گیا ہے, تو اگر اب عقل ہوش کے ناخن نہیں لیں گے, فرام فیلڈ مارشل صاحب سے لے کے باقی جس کے پاس بھی کچھ اختیار ہے, جس کے پاس بھی بولنے کی طاقت ہے, سوچنے کی طاقت ہے اور پاکستان کے بارے میں بول سکتا ہے, اگر اب ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو کب لیں گے؟ نہیں, مجھے ایک چیز بتائیے نا, اگر آج پاکستان کو اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کو اپنا ایئر کور ایکسٹینڈ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ایران کے پاس اپنی فضائیہ کوئی نہیں ہے, رائٹ؟ ایران کے اوپر کھلم کھلا اسرائیل کو نہیں آنے دینا چاہیے تھا. پاکستان کو جس طرح اسرائیل کہتا نا کہ ہم نے پری ایمپٹیو اٹیک کی ہے, پریونٹیٹیو اٹیک کیا ہم نے, اس طرح پاکستان کو اپنی پریونٹیٹیو اسٹریٹجی رکھنی چاہیے. پاکستان کو پورا حق حاصل ہے, کیونکہ اگر اسرائیل ہے جو سا یہ اسٹیبلش کر سکتا ہے انٹرنیشنل لا کو توڑتے ہوئے یہ کہ جی ہم نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کیا, حالانکہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی آپ کو مارنے والا ہے, کوئی آفینس کرنے والا ہے. ایران آفینس نہیں کرنے والا تھا, لیکن ہمارے تو سامنے ہے نا کہ نیتن یاہو وہ پاگل جس نے یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے, اور اب اس نے ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کی ہے, وہ امریکہ کو ڈریگ کرنا چاہ رہا ہے جنگ کے اندر. وہ پاگل کھلم کھلا پاکستان کا نام لے کے کہہ چکا ہوا ہے کہ پاکستان ہے جو اس کے پاس نیوکلیر بام نہیں ہونا چاہیے, اور پاکستان ایک اسلامک ملک ہے اور وہ پاکستان کو دشمن اور تھریٹ سمجھتا ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ وہ ایران تک رک جائیں گے؟ then that means کہ ہمیں بھی پریونٹیو طور پہ, پری ایمپٹیو طور پہ اسرائیل کو ایران سے پرے دھکیلنا چاہیے, اسرائیل کو وہاں روکنا چاہیے. it means کہ if we have to go to cover provide the air force and cover that war, ہمیں کرنا چاہیے. لیکن at the same time I can realize کہ کیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ کر سکیں؟ ہمارے پاس ایک ایسٹرن فرنٹ بھی ہے,
کیا ہمارے پاس اتنے وسائل بھی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں؟ اینڈ دیٹ برنگز می بیک ٹو دا سیم تھنگ جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا. اگر نہیں ہے تو یہ رونا پیٹنا کس چیز کا؟ اس لیے نہیں ہے نا کیونکہ نظام ٹھیک نہیں ہے. نظام ٹھیک نہیں ہے, لوگ ٹھیک نہیں ہے, تعلیم ٹھیک نہیں ہے, صحت ٹھیک نہیں ہے, معاشی طور پہ ہمیں برباد کیا گیا ہے, سیاسی طور پہ برباد کیا گیا اور سماجی طور پہ برباد کیا گیا. دیکھیں ہمیں آئی ایم ایف نے یا ورلڈ بینک نے نہیں کہا کہ آپ 26 بار ہمارے پاس آئیں پیسہ مانگنے, ہم خود جاتے ہیں نا, ہم خود جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ وہ جو پیسہ آتا ہے وہ کھایا جاتا ہے, اس کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. ہاں تو کون کھاتا ہے؟ لے جایا جاتا ہے یہ سب یہ اوپر کے جو لوگ ہیں. جتنی 10 12 15 ارب 16 ارب 20 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستانیوں کی دبئی کے اندر موجود ہے, وہ کہاں سے آئی ہے؟ اس میں سے موسٹلی یہی قرضے جو گئے وہاں پہ, یہ کھائے جاتے ہیں. تو یہ قرضہ عام آدمی کے ہاتھ میں تو نہیں آتا نا, جن کے ہاتھ میں آتا ہے وہی کھاتے ہیں. ہے کہ ہمارے یہاں ہماری اپنی ملٹری ہے جون سا, جب وہ ہارڈ ویئر خریدنے جاتی ہے تو وہ باہر سے خریدتی ہے. انہوں نے آج تک یہ نہیں کیا کہ پاکستان کے اندر سے ہم اپنی سپلائی چینز بنوا لیں. پاکستان کے اندر جب چیزیں بن رہی ہیں, ٹینک بن رہے ہیں, چیزیں بن رہی ہیں, ان کو ایکسپینڈ کریں. اسلحہ تو اپنا بنائیں یار, چیزیں تو اپنی بنائیں, خود پروڈیوس کریں. کوئی ایک انڈسٹری تو ہم اچھی طرح سے کھڑی کر لیں, اتنی کھڑی کر لیں کہ دنیا بھر میں ہم چیزوں کو دے سکیں. ہم کچھ چیز کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن عجیب پیراڈاکس ہے کہ بھئی اگر آپ کی ایئر فورس اتنی اچھی ہو سکتی ہے, اگر آپ کی آرمی اتنی اچھی ہو سکتی ہے, تو پھر سویلین ادارے کیوں نہیں اچھے ہو سکتے؟ پھر سویلینز جو ان کے آپ سویلین ادارے اچھے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے نہیں دیں گے نا. یہ چاہتے ہیں سب کچھ جو ہے وہ صرف ملٹری کے ہاتھ میں رہے. جو ہمارے پالیٹیشین آتے ہیں وہ بھی غلامی ہوتے ہیں ان کے. اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ان کے ہاتھ میں رہے یا ان کے ہاتھ میں ہے تو اب تو ہوش کے ناخن لے لیں. اب تو ہمیں پریونشن اور پری ایمپشن پہ جانا چاہیے اسرائیل کے خلاف, کیونکہ اسرائیل تو اپنا ورچوئل بارڈر ہے جون سا, اس وقت وہ ایران کے بارڈر پاکستان تک بڑھا چکا ہوا ہے. ان کا ورچوئل بارڈر بن چکا ہوا ہے. وہ اسرائیل کا ورچوئل بارڈر اب پاکستان کے ساتھ مل چکا ہوا ہے. پاکستان کے ایک سائڈ پہ ریئل بارڈر ہے انڈیا کا, اور دوسری سائڈ پہ ورچوئل بارڈر ہے اسرائیل کا اور اسرائیل کے حامی امریکہ کا. So what do you think is going to happen to Pakistan? نہیں تو آپ کو کیا خیال ہے کہ امریکہ یہ کرنے دے گا ان کو جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا امریکہ پاکستان کو اتنی اجازت دے گا کہ وہ اسرائیل کے خلاف جائیں, جبکہ یہ سارا ٹائم تو وہاں پہ کٹورا لے کے کھڑے رہتے ہیں؟ تو یہ کر سکتے ہیں کیا؟ ان کی بالکل اوقات نہیں ہے. اچھا سوال ہے نا, تو اوقات ہونی چاہیے نا. بعض دفعہ جون سا جیسے ہم بہت معدون کرتے ہیں ان کو, جنرل ضیاء الحق کو, اور مجھے بھی کوئی مطلب انتہائی ناپسندیدہ شخصیات میں سے میری ایک ہے, لیکن ان کا وہ جو ایک انٹرویو ہے جو آج کل دوبارہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے بڑا پرانا, اس کی کچھ چند باتیں ان کی یاد رکھنے والی ہیں. جب یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی تو ہی سیڈ فریڈم ہیز نو پرائس. تو فریڈم کی تو کوئی پرائس نہیں ہوتی ہے نا, فریڈم کی کوئی پرائس نہیں ہوتی ہے. یہ کٹورے اپنے سر پہ ماریں, ان کو سر کے اوپر رکھیں, کیونکہ یہ سب شاہ دولے کے چوہے ہیں. ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا منہ کو خون, نظام کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ انکلوڈنگ پی ٹی آئی یہ سب شاہ دولے کے چوہے, سب کے سب. اور ان کو لانے والے کیا ہیں؟ ان کو لانے والے کیا ہیں جو ان کو لے کر آتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ اس لیے لاتے ہیں کہ وہ شاہ دولے کے چوہے ہیں, یہ ان کے آگے پیچھے بھاگتے ہیں. نہیں, وہ خود کیا ہے, وہ خود کیا ہے. خود ابھی وہ ثابت کر دیں گے نا کیا ہے. ابھی ان سے پتہ چل جائے گا. اب ان کو سمجھ آ جائے گی اگر کہ اسرائیل کا ورچوئل بارڈر ہمارے پاس آ گیا ہے, اسرائیل ہے جون سا وہ اب ہمارے سٹیپ ڈور پہ کھڑا ہے, دوسری طرف انڈیا کھڑا ہے. اب ہم کیسے بیہیو کریں, اب ہم سیاسی نظام کو کیسے بیہیو کریں, ملک کو کیسے بیہیو کریں, سویلین اداروں کو کیسے مضبوط کریں, اپنی صحت تعلیم پہ کیسے توجہ دیں, اپنی چیزوں کو کیسے ٹھیک کریں, اسی سے پتہ چل جائے گا کیا ہے. یہ کچھ نہیں کرنے والے سر, ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے, اور یہ بیٹھ کر کھانے کے, اور وہ عادت پڑ چکی ہے ان کو. بھائی کھائیں گے تو جب ملک ہوگا تو کھائیں گے نا, اگر ملک نہیں رہے گا تو کھائیں گے. ہاں, لیکن جتنا کھا سکتے ہیں وہ تو کھا کے بھاگ جائیں گے نا, یہاں پر عام پبلک رہ جائے گی. ایک تھنک ٹینک ہے جو اے پیک اسرائیلی لابی کے ساتھ بڑا کلوزلی کنیکٹڈ ہے, میمڈی کے نام سے. انہوں نے 2 دن پہلے آزاد بلوچستان کا میپ ایشو کیا ہے, جس میں دکھایا ہے انہوں نے کتنا حصہ, اس میں سندھ کا بھی کچھ حصہ لیا ہوا ہے, کچھ ڈیرہ غازی خان پنجاب کے وہ بلوچ حصے ہیں جو ان سے وہ بھی شامل ہیں, کچھ کے پی کا حصہ بھی شامل ہے. تو اگر اب دشمن آپ کے مرنے کی ترکیبیں کیے جا رہا ہے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ سب کے سوچنے کی بات ہے. میں نے جیسے کہا نا, فیلڈ مارشل صاحب سے لے کے ایوری سنگل پاکستانی کی یہ سوچنے کی بات ہے آج
کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. تمام سیاسی رہنما, تمام بیوروکریٹس, تمام جسٹس صاحبان, تمام آرمی آفیشلز, particularly those in higher positions, we all need to think, سب کے سوچنے کی بات ہے کہ where are we standing as a nation, اور ہم نے اپنی حالت کیا بنا لی ہے, اور کیا ہم اس قابل بھی ہیں کہ اب جب ہمارے خطرہ ہمارے اتنے سر پہ آ گیا تو ہم اس کو کتنا ٹالیں گے اور کس طرح اس سے نپٹیں گے. That is what we need to think. And if we were prepared, اور اگر ہم عقل مند ہوتے اور سوچا سمجھا ہوتا, تو اس وقت ہمیں پری ایمپشن اور پریونشن کا وہی ڈاکٹرین استعمال کرنا چاہیے جو اسرائیل کر رہا ہے. جس طرح ان کو پورا رائٹ ہے, اس طرح پاکستان کو بھی پورا رائٹ بنتا ہے, پورا حق بنتا ہے کہ پاکستان ایران کو کمپلیٹلی کور کرے, اور اسرائیلی ایئر فورس کے خلاف اگر لڑنا پڑے تو ڈائریکٹلی لڑے. If that means a war with Israel, that means a war with Israel. That is the war with Israel. That is what it is. مطلب ہم پہلے افغانستان کی جنگ میں اپنا بیڑا غرق کروا چکے ہیں, اب آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کی جنگ میں بیچ میں پڑ جائیں, ایران اور اسرائیل لڑیں تو اس بیچ میں جا کر ہمارا وہی اشر ہو جو ہمارا افغانستان کے ٹائم پر ہوا تھا. اور ایران کون سا ہمارا بڑا دوست ہے؟ ویسے اشر جو ان سب کو ایسا خاص برا نہیں ہوا تھا, وہ اس کا افغانستان کی جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا. اگر ہمارا اشر برا ہوا ہے تو ہماری اپنی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا ہے. ہاں تو ابھی بھی پالیسی ہی میٹر کرتی ہے. اس کا افغانستان کی جنگ سے تعلق کم تھا, اس کا ہماری اپنی حماقتوں سے تعلق زیادہ تھا. بہرحال دیکھتے ہیں سر کہ یہ جنگ جو ہے کس طرف لے کے جاتی ہے. میں تو بہرحال یہی چاہوں گی کہ امن ہو. مطلب ٹیکنیکلی تو اگر ایران پوری طرح رسپونڈ کرے تو دس جنگ ول ایکسپینڈ, دس ڈیفینیٹلی اور اب ظاہر ہے بیک گراؤنڈ میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کی تو چل رہی ہوگی. یہ تو نہیں ہوگا کہ رشیا چپ بیٹھا ہوگا, چائنا چپ بیٹھا ہوا ہوگا, وہ امریکہ سے ہاٹ لائن پہ ہوں گے اور لوگوں سے, تو ظاہر ہے. اور پاکستان خود اس وقت آئی ایم پریٹی شیور از ویری ویری ایکٹیو. آپ نے پاکستانی سفیر کا بڑا زبردست یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو چھوٹی سی تقریر کی انہوں نے بیان سنا ہے. پاکستان اس وقت ہے جو سا اینٹی ٹیررزم کا بھی حصہ ہے. پاکستان کی اچھی خاصی ڈپلومیٹک ایفرٹس پہلے بھی رہی ہیں. پاکستان اف اٹ وانٹس تو اس وقت بڑا پرومیننٹ رول پلے کر سکتے ہیں. پاکستان کین اگین پروف کہ پاکستان از دا اونلی مسلم کنٹری جو ورتھ اٹ ہے, جو ٹوٹلی لیڈرشپ کا ویژن رکھتا ہے اور لیڈر بن سکتا ہے اگر وہ بننا چاہیں. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ جنگ کر کے بنتے ہیں, دیٹ مینس کہ آپ سٹینڈ لے کے بنتے ہیں. اس سٹینڈ لینے کے لیے آپ کے اندر اخلاقی قوت بھی ہونی چاہیے, سیاسی قوت بھی ہونی چاہیے, معاشی قوت بھی ہونی چاہیے, اور سماجی قوت بھی ہونی چاہیے. من حیث القوم ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے حکمران استغفر اللہ الحفیظ والعلامان. بہرحال دیکھتے ہیں سر کہ کس طرف یہ وار چلتی ہے اور کس طرح سے اس کو روکا جاتا ہے, کیونکہ بہرحال کہیں پر بھی لڑائی ہو رہی ہو مجھے تو پسند نہیں آتا, اور میں یہی چاہتی ہوں کہ امن ہو. بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن. امن دیکھیں, بعض دفعہ آپ کو لڑائی کرنی پڑتی ہے, جنگ کرنی پڑتی ہے, امن کے لیے جنگ کرنی پڑتی ہے. اب جنگ جب آپ پہ تھوپی جائے گی تو پھر تو یہی کچھ ہوگا نا سر. ہم پہ تھوپی تو ایران پہ گئی, ہم بیچ میں ویسے دوسرے دور بات. آپ مجھے بتائیں 4 فرنٹ پہ انہوں نے وار کھولی ہے, انہوں نے اکیلے تو نہیں کھولی ہے, یقیناً یہ سر جب افغانستان پہ جنگ تھوپی گئی تھی تب بھی ہم وہاں پہنچ گئے تھے اپنا خامخواہی کا لے کر اپنا سارا, ہم خامخواہ کے نہیں گئے تھے. اور ابھی ایران کے سر پہ جنگ تھوپی جا رہی ہے, تب ہمیں ادھر بھی جا کے شروع جانا چاہیے. افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہم پہ ڈائریکٹ اثر کرتا ہے. ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. ارے بھائی, دنیا کے دوسرے کانٹیننٹ میں جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, ان کو کام کرنا پڑتا ہے, تو ہم کیوں نہیں؟ ہاں تو ان کی کچھ اوقات بھی ہوتی ہے نا ہمارے پاس پیسہ ہے نہ ہمارے پاس اور دوسری چیزیں جو چاہیے ہوتی ہیں, تو ہم جا کے خامخواہی اپنی جیسے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک چیز اخلاقیات, اخلاقی قوت اور اس کے بعد پراپر نظام جس کے تحت چیزیں چلیں, بجائے اس کے کہ مختلف انسانوں پر ڈپینڈ کیا جائے, اور اس کے بعد ایک ایسا نظام جو صاف ستھرے ٹھیک لوگوں کو لا سکے اور کر سکے, اور جو بیسک نظام کی چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکے. جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گی, ملک ٹھیک نہیں ہوگا, اور ملک ٹھیک نہیں ہوگا تو چاہے آپ کا ویژن بڑا بھی ہو, آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے. بالکل ٹھیک, لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ صاف ستھرے لوگ کہاں سے, میرے خیال ہے کسی اور پلانٹ سے لانے پڑیں گے, کیونکہ یہاں تو مجھے نہیں دکھائی دے رہے. بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. تھینک یو. تھینک یو. خدا حافظ.